عطر لگانا. تو عطر کے تعلق سے گزشتہ ہفتے کافی چیزیں عرض کر لی تھی. آج اسی کے تعلق سے جو سنتیں باقی ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، آج کی پہلی سنت عطر کے تعلق سے جمعہ کے دن عطر لگانا. جمعہ کے دن خاص طور سے. ویسے تو آدمی کو ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ احترام ہے اس دن کا اور خاص سنت ہے، اس لیے نماز کے لیے جاتے وقت میں عطر کا استعمال کر کے جایا کریں. نمبر 2، عیدین میں عطر لگانا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کی نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں تو کیا لگا لیا کریں؟ عطر لگا لیا کریں. ساری چیزیں لے آتے ہیں جناب، جوتے بھی بہت اچھے لے آئے، کپڑے بھی لے آئے، اور جب نکلتے ہیں نا فون کرتے ہیں، اوے تیرے پاس عطر پڑا؟ دوستوں کے پاس میں عطر پڑا کوئی تیرے پاس؟ اچھا لے کے آنا، میں راستے میں لے لوں گا، مجھے لگانا ہے، غریب آدمی ہوں، ہے نہیں میرے پاس، میں لا نہیں سکتا تھا. یا آگے کے جملے نہیں لگاتے. تو عطر کا اپنا رکھنا چاہیے نا. چلیے آپ کا ہے، کسی وجہ سے نہیں لا سکے تو پھر لے لیا دوسرے سے، لیکن مانگ کر کے لگانا زیادہ مزہ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کو پسند ہے عطر اپنا رکھنا چاہیے، ہر ایک کی جیب کے اندر رہنا چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ ہاں واقعی ان کو حضور کی سنت سے محبت ہے. چاہے تھوڑا سا لگایا کریں لیکن ضرور لگنا چاہیے. نمبر 3، تہجد کے وقت عطر لگانا. رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھیے اور وضو وغیرہ کر کے کیا لگانا چاہیے؟ عطر لگائیں اور پھر نماز پڑھیں. اب آپ کہیں گے تہجدی لالے میں پڑھ لیں عطر تو کیا لگائیں گے؟ میں کہوں گا کہ یا تو فجری خطرے میں پڑھ لیں تہجد کا، لیکن کوشش کریں، کوشش کیا کریں. آدمی جب کوشش کرتا ہے، دیکھیں صحابہ نے کوشش کی، اللہ نے کامیاب کیا. بندہ جب کوشش کرے گا اللہ محروم نہیں کرے گا. تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہم کوشش کریں، اللہ آسان بھی کر دے گا. جہاں ہم لوگ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہے، انہیں چاہیے کہ نماز میں اٹھیں. جنہیں اللہ فجر کی توفیق دے رہا ہے انہیں چاہیے تہجد میں اٹھیں، اور جنہیں تہجد میں اٹھنے کا موقع مل رہا ہے انہیں چاہیے کہ اٹھنے کے بعد کیا لگائیں؟ عطر لگائیں، اور پھر اس کے بعد تہجد پڑھیں. سبحان اللہ، مزہ آئے گا. ساری کائنات سو رہی ہے اور آپ اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، تب ملتی ہے محبت. جناب راتوں کو رونا ہی محبت کا ادب ہے. راتوں کو رونا یہ محبت کا ادب ہے. دنیاوی محبت ہو تب بھی راتوں کو پڑے ہوئے روتے رہتے کہ میں نے کال کی تھی اٹھی نہیں، اب بے وقوف سا رو رہا بیٹھا، کھانا بھی نہیں کھا رہا، میسج کیا تھا وہ بلو لائن نہیں ہوئی ابھی تک، وہ خالی 1 ٹک ہی ہوا ہے، سیکنڈ ہوا ہی نہیں، تو پریشان ہو رہا ہے اور رات میں پڑا ہوا بے چین ہو رہا ہے. یہ بھی ہے معاملہ. اللہ کی محبت چاہیے تب بھی رات میں بے چین ہونا پڑے گا. جس کی محبت میں کمال حاصل کرنا ہو اس کی محبت کے لیے رات کو رونا پڑے گا. جب آپ رات میں روئیں گے اس کی محبت میں کمال حاصل ہوگا. تو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو رات میں کیا کرنا پڑے گا؟ رونا پڑے گا. ساری دنیا سو جائے، آپ مصلے پہ بیٹھ کے آنسو بہائیں، تب محبت الہی پیدا ہوگی. باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے اور گرم گرم آنسو آپ کے رخسار پر بہ رہے ہیں، اس وقت اللہ کی محبت کا مزہ آئے گا. تو اس کی تھوڑی سی کوشش کر لینی چاہیے. تو نمبر 3 بتایا تہجد کے وقت میں خاص طور سے عطر کا لگانا. یہاں ایک بات بتا دوں کہ تہجد کا مطلب ہمارے لوگ بڑا لمبا پروسیس سمجھتے ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا، آج دوبارہ ذکر کر دوں کہ تہجد کے نام سے گھبرا جاتا ہے بندہ. اور کیوں گھبراتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تہجد کا مطلب رات میں سحری میں اٹھ جاؤ، پھر وہاں سے لے کر کے نماز تک جاگتے رہو، پھر نماز پڑھو، نماز کے بعد میں پھر جا کر کے اشراق تک کا معاملہ ہے عبادت کا، پھر اس کے بعد میں فارغ ہوگی. تو کم سے کم 2-2.5 گھنٹے تک کا یہ عبادت کا سلسلہ ہے. آدمی گھبرا جاتا ہے. آپ زیادہ لمبا نہ بنائیں. میں یہ کہا کرتا ہوں آپ اپنی تہجد کی ترتیب یہ بنائیے، بجائے آج کل اخیر رات میں اٹھنے کے اور تھوڑا سا آدھی رات کے قریب اٹھ جائیے. 2 بجے 2:30 بجے الارم لگا لیجیے، 2-2:30 بجے اٹھیے،
ویسے بھی کبھی کبھی ہم پیشاب وغیرہ کے لیے اٹھتے، آپ اٹھیے اور اٹھ کر کے جا کر کے جلدی سے وضو کیجیے اور وضو کر کے آئیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے اور دعا کیجیے اور واپس رضائی میں تشریف لے جائیے. صرف 2 رکعت پڑھیے، مختصر سی دعا کیجیے، استنجا کرنے کے 2 منٹ، وضو کرنے کے 2 منٹ، 4 منٹ، 2 رکعت کے 2 منٹ، 6 منٹ، 2 منٹ کی دعا 8 منٹ اور 2 منٹ دوبارہ رضائی میں جانے کے 10 منٹ میں تہجد آپ دوبارہ رضائی میں کر لیں گے نا انشاءاللہ. 10 منٹ کا معاملہ ہے. آپ کہیں گے آپ نے تو بڑی آسانی سے 2 منٹ لگوا دیا، ہم پوچھو کیا ہوگا، لیکن کوشش کریں گے، اللہ آسان کر دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا زیادہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم شروع کریں گے وہ تو شوق بعد میں پیدا ہو جائے گا. اسٹارٹنگ کریں، پہلے ٹیسٹ تو چکھیں کسی چیز کا، پھر مزہ جب آئے گا تو اللہ خود آپ کو طریقہ سکھائیں گے، آپ خود لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں گے. لیکن ایک مرتبہ ذائقہ چکھنے کے لیے آدمی کو اس طرح سے عمل کر لینا چاہیے، تو انشاءاللہ ٹیسٹ آئے گا تو پھر آپ کو خود عبادت کا طریقہ بھی آ جائے گا. تو یہ آسان سا طریقہ ہے تہجد کا مزہ پتہ کرنے کے لیے کہ تہجد کا مزہ کیا ہوا کرتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے رات میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ اس کو دنیا والوں کے سامنے رونے کا موقع نہیں دیتا. اللہ کے سامنے رو دو، انشاءاللہ دنیا کے سامنے نہیں رونا پڑے گا. جو آدمی اللہ کے سامنے نہیں روتا وہ در در بھیک مانگتا ہی پھرتا ہے، اسی میں زندگی گزر جاتی. تو اللہ کے در کو مضبوطی کے ساتھ میں. نمبر 4، چوتھی سنت تلاوت کے وقت عطر لگانا. 3 تو بتلا دی، اور یہ نمبر 4، جب آپ تلاوت قرآن پاک کرنے بیٹھے تو کیا کرنا چاہیے؟ عطر لگانا. اپنے بھی لگائیں، قرآن کے بھی لگا دیا کریں، قرآن پہ بھی عطر لگا دیا کریں. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے حضرت عمر، تو قرآن کو لے کر کے اور اپنی آنکھوں سے چپٹا دیتے تھے، بالکل آنکھوں سے رگڑتے تھے اور بار بار چومتے تھے اور فرماتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. چپکتے تھے قرآن سے، چمٹتے تھے، چومتے تھے قرآن پاک کو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس سے محبت ہونا ایمان کا تقاضا ہے. تو قرآن کی تلاوت کے وقت میں باقاعدہ ادب و احترام سے عطر کا استعمال کیا کریں. اور نمبر 5، 5ویں چیز خاص طور سے کہ ذکر کے وقت عطر لگانا. ذکر کے وقت عطر لگانا، تو ذکر کے وقت بھی عطر کا لگانا کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھیں. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں، نکاح جن کے ہو چکے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ طور پر سنت ہے کہ جب زوجین رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹیں اور ملاقات کریں تو ملاقات سے قبل دونوں کا عطر لگانا، یہ مستقل سنت ہے. زوجین کے لیے، شوہر بیوی کے لیے رات میں سوتے وقت میں کیا لگانا؟ عطر. لیکن اب آپ کہیں گے کہ عورت کے لیے تو عطر ہے نہیں، پچھلے ہفتے آپ نے منع کیا. اب خواتین سوچ رہی ہوں گی کہ آج اجازت مل گئی، پچھلے ہفتے منع کیا تھا. مسئلہ کیا ہے؟ عطر سے مراد خواتین کے لیے خواتین کی خوشبو، جو خوشبو عورتوں کے لیے صحیح ہے ان کے لیے اس خوشبو کا استعمال کرنا، اور مرد کے لیے عطر کا استعمال کرنا رات میں سوتے وقت میں یہ بھی مسنون ہے. تو جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اس چھٹے موقع کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں، اس کا بھی فائدہ آدمی کو اٹھانا چاہیے. یہ 6 جگہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی جن جگہوں کے اوپر عطر کا لگانا باقاعدہ طور پر سنت ہے، اور اللہ کے نبی ان موقعوں پر عطر استعمال فرماتے تھے. سب سے پہلی چیز کیا بتائیے؟ کس دن لگانا؟ منگل میں بھی لگا لیا کریے آتے ٹائم. قرآن کے لیے آتے ہیں نا درس کے لیے، تو اللہ کے ذکر کے لیے عطر لگانا یہ بھی مسنون ہوگا. نمبر 2 بتایا کہ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر عطر، اور مانگ کے لگانا یا اپنا لگانا؟ اپنا لگانا، اپنے لگانے کی اگر نہ ہو تو لے لیں، لیکن لینے کا اہتمام کرنا چاہیے جیسے ہم ساری چیزیں اپنی تیاری سے لیا کرتے ہیں. اور نمبر 3 کس وقت میں لگانا؟ تہجد میں. کون سے وقت میں؟ تہجد میں.
اور نمبر 4 آپ کے سامنے بتایا کہ چوتھا نمبر کہ کس وقت لگانا؟ قرآن کی تلاوت کے وقت میں. اور نمبر 5 بتلایا آپ کے سامنے کہ کس وقت میں لگانا؟ ذکر کے وقت میں، جب آدمی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے. اور نمبر 6 جب رات میں آرام کرنے کے لیے شوہر بیوی لیٹے تو اس وقت میں کیا لگائیں؟ خوشبو کا استعمال کریں. جو عورتوں کی خوشبو ہے وہ لگائے، مرد کی جو خوشبو ہے وہ لگائے. اس کا لگانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عطر لگانا، تو عطر کے تعلق سے گزشتہ ہفتے کافی چیزیں عرض کر لی.